دنیا کہتی ہے جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، لیکن بائبل کہتی ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ یسوع ناصری کے نام میں، جس کی قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے، اور آج کی یہ ڈیووشنل تھاٹ ایک ایسے سوال پر ہے جو شاید آپ نے کبھی نہ کبھی خاموشی میں خود سے پوچھا ہو۔ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال صرف مذہبی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کا ہے جو زندگی کے کسی موڑ پر بے بس ہو جاتا ہے، جب آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں صرف ایک فریاد ہو کہ خدایا اب کیا ہوگا۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ تقدیر ایک بند لکیر ہے، جو لکھا جا چکا وہ بدل نہیں سکتا، لیکن بائبل تقدیر کو ایک جامد زنجیر نہیں بلکہ خدا کے حکمت برے منصوبے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ایسا منصوبہ جس میں دعا کو خاص مقام حاصل ہے۔ بائبل ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ انسان روبوٹ ہے اور سب کچھ خود بخود چل رہا ہے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، مگر اس نے انسان کو انتخاب، دعا اور تعلق کا حق دیا ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 33واں باب اور 3 آیت میں خدا فرماتے ہیں کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، آمین۔ یہ آیت خود اعلان کرتی ہے کہ دعا محض رسمی الفاظ نہیں، بلکہ خدا اور انسان کے درمیان زندہ رابطہ ہے۔ اگر تقدیر ہی سب کچھ ہوتی تو حزقیہ بادشاہ کی عمر نہ بڑھتی۔ جب یسایہ نبی نے اس سے کہا کہ تو مرنے والا ہے، تو حزقیہ بادشاہ نے تقدیر کو الزام نہیں دیا بلکہ دعا کی، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا نے اس کی عمر میں 15 برس بڑھا دیے، بمطابق سلاطین کی 2 کتاب اور 20واں باب۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ دعا تقدیر کے دروازوں پر دستک دیتی ہے، لیکن یہاں ایک اہم سچ بھی ہے۔ ہر دعا ہمارے مطابق قبول نہیں ہوتی، مگر ہر قبولیت ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ پولس رسول نے اپنے کانٹے کے لیے 3 بار دعا کی، مگر خدا نے اسے نہیں ہٹایا۔ خدا نے جواب دیا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ قرنتھیوں کا 2 خط 12واں باب اور 9 آیت۔ یہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کبھی کبھی دعا حالات نہیں بدلتی بلکہ ہمیں بدل دیتی ہے تاکہ ہم حالات کا سامنا کر سکیں۔ دعا تقدیر کو نہیں مٹاتی بلکہ ہمیں اس تقدیر تک پہنچنے کے قابل بناتی ہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ یسوع مسیح نے خود دعا کی، اگر تقدیر ناقابل تبدیل ہوتی تو گتسمنی کے باغ میں یسوع دعا نہ کرتے۔ لوکا کے انجیلی بیان 22ویں باب اور 42ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو، آمین۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی ایمان اپنی خواہش کو خدا کی مرضی کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دنیا کہتی ہے جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، لیکن بائبل کہتی ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، بمطابق متی کا انجیلی بیان 7واں باب اور 7ویں آیت۔ دعا ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں، ہماری زندگی کسی اندھے نظام کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ایک زندہ خدا کے ہاتھ میں ہے جو سنتا اور دیکھتا ہے اور وقت پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، تقدیر دراصل خدا کے منصوبے کا دوسرا نام ہے، اور دعا اس منصوبے میں ہمارا کردار۔ اگر آپ آج کسی موڑ پر کھڑے ہیں جہاں عقل جواب دے چکی ہے تو تقدیر کو الزام نہ دیں بلکہ دعا کا موقع دیں، کیونکہ بائبل کا خدا آج بھی وہی ہے جو دعا سنتا ہے اور زندگیوں کو بدلتا ہے جو اس کے سامنے جھک جاتی ہیں، آمین۔